بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے۔ جماعت نام اردو کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کے بلند خوانی بھی ہو گئی، تفہیم بھی ہو گئی، اور آج ہم اس کے اشعار کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ اور اشعار کی تشریح کے لیے بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ میں آپ کو تشریح کا طریقہ بتاؤں گا اور تشریح آپ اپنے الفاظ میں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 کام کرنے ہیں تشریح کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کو اشعار سمجھنے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی بھی اور شاعر کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی بات آئے، جو بھی کچھ آپ کے ذہن میں مواد جمع ہو، اس کو ترتیب دے کر آپ لکھ لیں۔ تو سب سے پہلا جو شعر ہے وہ ہے: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ تو بچوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسی ٹہنی جو خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے، اس کے لیے اب یہ ممکن نہیں رہتا کہ بہار کی بارشیں اسے موسم بہار کی بارشیں اسے ہریالی دے سکیں، بلکہ وہ اسے بسیدہ کرنے اور چورا چورا کرنے میں زیادہ مدد دیں گی۔ تو اس شعر میں انہوں نے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ شجر یہ اس سے مراد لیا ہے مسلمان قوم، اور فصل خزاں سے مراد لیا ہے مسلمان قوم کا جو زوال آ چکا وہ، اور ڈالی سے مراد مسلمان فرد۔ تو اب ہم گویا کہ اس کا مفہوم دوسرے الفاظ میں یوں کریں گے کہ ایسا فرد جو اس زوال کے دور میں اپنی قوم سے علیحدہ ہو جائے گا، ممکن نہیں ہری و صحاب بہار سے۔ تو اب اس بات کا امکان ختم ہو جائے گا کہ اسے کامیابی دے کوئی کامیاب کرنے والی چیز، کیونکہ صحاب بہار ہریالی دیتی ہے نا، اس لیے ہم نے کہا کہ کامیابی دے کوئی کامیاب کرنے والی چیز۔ گویا کہ اتحاد و اتفاق کی اہمیت بتاتے ہوئے علامہ محمد اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی ٹہنی جو درخت سے الگ ہو جائے، جس طرح بارش بھی اسے ہریالی نہیں دے سکتی، حالانکہ بارش تو نیم مردہ ٹہنیوں کو بھی ہرا کر دیتی ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی ٹہنی کو ہرا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اس زوال کے دور سے گزرنے والی اس مسلمان قوم کے ساتھ اگر کوئی جڑا ہوا نہیں رہے گا اور الگ ہو جائے گا، تو اس کی زندگی کے فوائد تو درکنار، اسے اپنا وجود بھی برقرار رکھنے کے لیے کوئی سہارا نہیں دے سکتا۔ اس انداز میں آپ نے بات کرنے والا، اور پھر اس کے لیے جو قرآن پاک کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے آپ اپنی بات کو شروع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ مت ڈالو۔ اور تفرقے کا نقصان کیا ہوگا، جو مثال دے کر تمثیلی انداز میں اور تشبیہی انداز میں علامہ اقبال نے بیان کر دیا ہے۔ لازوال آدھے خزاں، اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے، یعنی وہ ٹہنی ایسی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اب خزاں کا موسم ہی ہے اس کے لیے، اب اسے پھولوں اور پھلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ پہلا تو واسطے کا مطلب ہے اس کے لیے، دوسرے واسطے کا مطلب ہے تعلق۔ تو بالکل اسی طرح وہ انسان جو اپنے قوم سے جدا ہو گیا اور الگ سے زندگی گزارنے لگا، اس کی بھی یہی مثال ہے کہ ہمیشہ اب وہ تنزل ہی میں جائے گا، ترقی کی طرف کبھی وہ جا نہیں سکتا۔ برگ و بار سے مراد اس کی زندگی کے فوائد اور اس کی زندگی کے ثمرات اب کسی کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتے۔ اور یہ بالکل درست ہے یہ بات کہ ایک آدمی اگر اپنی جماعت کے ساتھ لگا رہے گا تو ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنی جماعت سے علیحدہ ہو جائے تو اس کے لیے بالکل ایسا ہی ہے جیسے بکری اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے تو اسے بھیڑیا لے جاتا ہے، اسی طرح ایسے انسان کو بھی شیطان اچک لیتا ہے، اور اگر وہ بظاہر کام کر بھی رہا ہو، وہ شیطان ایسے انداز میں کروا رہا ہوتا ہے کہ وہ کام سیدھا نہیں ہوتا بلکہ الٹا اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس انداز میں بیٹا اس کی تشریح لے کر چلیں گے۔ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ اور اب بات کو سمجھا رہے ہیں اوپر والے 2 شعروں کی کہ جو تشبیہ میں نے دی وہ کیوں دی، اس لیے کہ یہ جو تیرا گلستان ہے نا مسلمان قوم، یہاں تشبیہ گلستان سے دی کہ یہ جو مسلمان قوم ہے ان پر بھی خزاں کا دور آ چکا ہے، یعنی ان پر یہ زوال پذیر ہو چکی ہے۔ اور کیسے خزاں آئی؟
پھولوں کے جیب زردانوں سے خالی ہیں، پھولوں کے دامن زردانوں سے خالی ہیں، یعنی یہ قوم بھی زوال پذیر ہو چکی اور اس قوم کا دامن بھی زردانوں سے خالی ہو گیا۔ اور جب زردانوں سے خالی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید اس میں کام کے لوگ پیدا نہیں ہو رہے، ویسے تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن رجال پیدا نہیں ہو رہے، کام کے لوگ پیدا نہیں ہو رہے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں قحط الرجال کہتے ہیں، یعنی اس قوم میں اب قحط الرجال آ چکا، مرد پیدا ہو رہے ہیں، رجال پیدا نہیں ہو رہے۔ رجال کی تعریف قرآن نے کیا کی ہے؟ رجال لا تلہیہم بیع ولا تجارت عن ذکر اللہ، کہ مرد وہ لوگ ہیں، رجال وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سے کوئی بھی چیز غافل، اللہ کے ذکر سے کوئی بھی چیز غافل نہ کر سکے، ایسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے۔ مذکر تو پیدا ہو رہے ہیں، مرد تو پیدا ہو رہے ہیں لیکن رجال پیدا نہیں ہو رہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ تیرے اس قوم پہ بھی زوال آ چکا ہوا ہے، کیونکہ زردانے نہیں رہے اب ان کے پھولوں کے دامن میں، اور زردانوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں رجال پیدا نہیں ہو رہے، مرد پیدا نہیں ہو رہے، مذکر پیدا ہو رہے ہیں۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اور آگ میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اور آگ میں طیور، ایسے پرندے جو پتوں کی تنہائی میں گانا گایا کرتے تھے، مراد اس سے ایسے لوگ جو راتوں کی تنہائی میں اللہ سے اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اس قوم کی کامیابی کے لیے بنیاد بنا کرتے تھے، وہ لوگ تیرے اس سایہ دار درخت سے، یعنی یہ جو مسلمان قوم ہے اس سے اب رخصت ہو گئے، اب ایسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ اور اوپر والے شعر میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ جیب گل زر کامل عیار سے زردانوں سے خالی ہو گیا ہوا ہے، اب ایسے لوگوں کو پیدا نہیں کر رہا۔ اس سے اگلا شعر ہے کہ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال یہ بیان کر رہے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی شاخ سے جو سبق تجھے دیا وہ تو نے سبق تو حاصل کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط سے تو بے بہرا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اور جب زندگی بے قاعدہ گزارو گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آج کی قوم بھگت رہی ہے۔ جب افراد زندگی گزارنے کے اصولوں کے خلاف گزارتے ہیں تو پھر مجموعی طور پر ساری قوم کو وہ بھگتنا پڑتا ہے اور اس سے پھر قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ اور زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں؟ ہمارے دین نے ہمیں وہ اصول بتائے کہ اگر بیٹا ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، بھائی ہے تو بہنوں بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اگر وہ نوکر ہے تو مالکوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اگر وہ مالک ہے تو اپنے نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، بڑا ہے تو چھوٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، چھوٹا ہے تو بڑوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے مختلف انداز میں مختلف جگہوں پہ ہمیں رہنے کے اصول بتائے ہیں، قاعدے بتائے ہیں۔ اگر ہم ان قاعدوں کو اپنائیں گے نہیں تو پھر ہم اسی زوال کا شکار ہوں گے جس میں آج ہم ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے جو ہمیں بلندی کی طرف لے جائیں۔ اس کے بعد ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اور ان خرابیوں میں سے جس خرابی کا تذکرہ علامہ محمد اقبال کر رہے ہیں، نفاق، آپس میں اتحاد کا قائم نہ ہونا، وہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کا علاج وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، اپنی قوم کے ساتھ جڑا رہے، جیسی کیسی بھی ہے، جب جڑے رہیں گے کتنی کمزور دھاگے ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور رسی بن جاتی ہے، ڈور بن جاتی ہے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور اگر علیحدہ سے کوئی توڑے تو ایک دم سے ٹوٹے گی، اور اگر اکٹھوں کو کوئی توڑے گا تو وہ جلدی نہیں ٹوٹے گی۔ اس لیے اگر کمزور ہی صحیح لیکن پھر بھی اتفاق و اتحاد سے رہیں گے اور اس درخت سے اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑے رکھیں گے تو پھر ہم کامیابی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی اپنے آپ کو اگر باوجود کمزور ہونے کے بھی اس درخت سے جوڑ کر رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کامیابی کی امید رکھ سکتے ہیں۔ لو بھی بچوں، آپ کی تشریح بھی ہو گئی۔ اب آپ نے شعر نمبر 1، 3 اور 5 کی تشریح لکھنی ہے۔ 3 اشعار کی تشریح اور الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ
جب مرکزی خیال اور خلاصہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی لکھنا ہوگا، اور وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔